السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو قیامت کے روز نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے برابر نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول کے اندر بدل دے گا، یعنی ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام تو یہ سن کر ڈر گئے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل نہ ہوں، لہٰذا حضرت ثوبان نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے ہی میری امت کے لوگ ہوں گے جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہو، مگر فرق یہ ہے کہ یہ تنہائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، یعنی ان کی تنہائیاں ناپاک اور اللہ کی حدود کو توڑنے والی ہوں گی۔ آج سے 1400 سال پہلے اس طرح کے انسانی نفس اور خواہشات کے ذرائع کو تلاش کرنا جو تنہائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں بہت مشکل کام ہے، لہٰذا اس بات کا مطلب سمجھنا اس وقت صحابہ کرام کے لیے بالکل واضح نہیں ہوگا، مگر آج کے دور میں اسے پورنوگرافی کے زہر سے جوڑ کر دیکھیں جو ہر گھر کے اندر ایک فتنے کی طرح انٹرنیٹ کی صورت میں آسانی سے دستیاب ہو کر داخل ہو چکا ہے، اور نوجوان نسل کے اندر ہر دوسرا شخص اس کی عادت کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی تنہائیاں اسی گناہ کے اندر غرق ہو کر اپنے اعمال کو ضائع کرنے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے، عبادتوں سے غفلت اور جسمانی تباہی کی صورت میں گزرتی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص جو فحش مواد دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ تو خود اس کا شکار ہے، ان لوگوں کا شکار جو اسے اس پورنوگرافی کے زہر کے اندر داخل کر کے اور اس کا عادی بنا کر اپنے نیٹ ورک کا حصہ بنا چکے ہیں۔ یہ نشہ باقی سبھی نشوں سے زیادہ خطرناک اور سیریس ہے کیونکہ یہ آسانی سے دستیاب ہے۔ اس کا اثر دماغ کے جس حصے کو ٹریگر کرتا ہے یا اس پر اثر انداز ہوتا ہے وہاں سے اسے ختم کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ صورتحال خاص طور پر مسلم نوجوان نسل کے اندر عالمی طور پر ایک سیریس مسئلہ بن چکی ہے، مگر افسوس کہ کوئی بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کس قدر خطرناک ہے، سب سے پہلے اس کے اثرات سائنس کے مطابق انسانی جسم پر کیا ہوتے ہیں، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سائنسی طور پر آپ کے جسم کو کیسے تباہ کر کے ڈپریشن، مایوسی اور آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرتا ہے۔ جب بھی آپ کسی فحش مواد کو دیکھتے ہیں تو دماغ کئی قسم کے کیمیکلز کو خارج کرتا ہے، مثلا ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونن وغیرہ۔ یہ وہ کیمیکل ہیں جو آپ کو خوشی اور سکون کا احساس کرواتے ہیں، دماغ اور جسم کو ریلیکس فیل کرواتے ہیں، بالکل ایسا ہی جیسا کوئی نشہ کرنے کے بعد آپ کا جسم محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی جسم کے اندر کئی کیمیکل ریلیز ہو کر سکون کا احساس کرواتے ہیں اور اس نشہ کی لت کو بڑھانے یا بار بار آپ کو اس عمل کو کروانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی پورنوگرافک میٹیریل کو دیکھتے ہیں تو دماغ کے اندر ان کیمیکلز کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار یہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور یوں جو سین آپ کو کچھ ٹائم پہلے بہت ہی اٹریکٹیو محسوس ہو رہا تھا، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو بالکل نارمل محسوس ہونے لگے گا اور آپ اس کا ہارڈ کور ورژن تلاش کرنے لگتے ہیں، اور اسی کو تو کہتے ہیں ایڈکشن، لت یا نشہ، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنی شدت کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ پورنوگرافک انڈسٹری آج ایک $1 ٹریلین انڈسٹری ہے جو اس طرح کے فحش مواد کو بیچ کر اور آپ کو اس نشے کا عادی بنا کر خوب سارا پیسہ کماتی ہے، انسانی جنسی خواہشات کو بڑھا کر اسے ایک جانور کے اندر بدل رہی ہے، ایسا جانور جسے رشتوں کی پہچان اور تقدس تک نہیں معلوم کہ ماں، بہن، بیٹی کا فرق اور اس کی عزت کیا ہے، اور اسی لیے آپ کو پورنوگرافک میٹیریل کے اندر سٹیپ سسٹر یا سٹیپ مدر کی کیٹیگری الگ سے مل جاتی ہے، جو کہ رشتوں کا تقدس بلا کر فیملی سسٹم کو توڑ رہی ہے، جو کہ پہلے سے یورپ کے اندر مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، مگر اس کا اصل وار اب وہ مسلمان نسل ہے جو اس خاندانی نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ اب مجھے سوچ کر بتائیں کہ انسان کو اس طرح سے ایک چلتے پھرتے جانور کے اندر بدلنا دراصل کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ اشرف المخلوقات انسان کو اس حالت کے اندر دیکھ کر سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہوگا؟ جی ہاں، شیطان کو، جسے انسان کے وجود سے پہلے دن سے ہی نفرت ہے، اور اسی عمل کے ذریعے وہ آپ کی نمازوں اور ذمہ داریوں سے آپ کو غافل کر کے آپ کی روح کو ناپاک اور آلودہ کر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج مرد اور عورت دونوں اس کی لت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ہم پر ایک جنگ کی صورتحال مسلط کر دی ہے جو کسی بھی قسم کی ملٹری جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم پر نہیں بلکہ روح پر حملہ کر کے اسے ناپاک کر کے زخمی کر رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر نوجوان نسل خصوصاً بچوں کے دماغ میں بچپن سے داخل کی جا رہی ہیں، مثلاً فحش کہانیوں سے لے کر کارٹونز اور فلمز تک فحش مناظر سے خالی نہیں ہوتی، جنہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح سے بچپن سے آپ کے دماغ کو ایسی چیزوں کو نارمل کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو ایکسٹریم لیول تک لے جانے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ سب کچھ کسی ایکسیڈنٹ یا محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ پورنوگرافی کو صدیوں سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
بابل کے زمانے میں موجود شیطانی تنظیمیں جو جادو کے اندر ماہر تھی، شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ کام جو کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو تباہ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں باقاعدہ جادو کے عمل سے پہلے شیطان کے مجسمے کے سامنے سیکس کی رسومات ادا کی جاتی تھی، اور آج بھی جب کوئی شخص ایسا فحش مواد دیکھتا ہے تو اپنے دماغ کو ایک خاص قسم کی دماغی حالت کے اندر پاتا ہے جہاں پر شیطانی جنات اس کے دماغ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مزید ایڈکشن، اگریسو نیچر، ڈپریشن اور کمزوری کا احساس محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے بابل کے زمانے میں سیکشل رسومات جنہیں لوگ ایک دائرے کی صورت میں یا ہجوم کی صورت میں بیٹھ کر دیکھتے تھے، آج وہی کام ہم تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں، جس کا مطلب کہ ہم بھی اس رسم یا ریچول کا حصہ بن چکے ہیں جو کہ شیطان کو پریز کرنے کے لیے یا اسے خوش کرنے کے لیے اس کے چیلے پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس رسم کو یا ایسے مواد کو بڑھانے کے لیے سپورٹ فراہم کرتے ہیں پیسے اور ویورشپ کی صورت میں، جو آپ کے ایمان کو کمزور کر کے مزید گناہوں کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ 2017 کی ایک اسٹڈی کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی پورن ویب سائٹ کی ٹریفک 285 بلین لوگ ہر سال ہے، یعنی ہر سال 285 بلین لوگ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، اور ایوریج تقریباً ہر سال 25 بلین ریسرچز ہوتی ہیں جو کہ 72 ملین ہر دن اور 800 ہر سیکنڈ کی بنتی ہیں۔ اس ویب سائٹ پر 60,000 گھنٹوں کی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ اتنا زیادہ ہیں کہ اگر آپ صبح سے شام تک بنا کوئی اور کام کیے انہیں دیکھنا شروع کریں تو انہیں دیکھتے دیکھتے آپ کو 68 سال لگ جائیں گے۔ میں نے تو صرف ایک ویب سائٹ کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا، اب امیجن کریں کہ اس طرح کی 4 ملین ویب سائٹ کم و بیش انٹرنیٹ پر موجود ہیں جنہیں دیکھنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد 12 سے لے کر 17 سال کی نوجوان نسل ہے، اور ہر سیکنڈ تقریباً 30,000 لوگ انٹرنیٹ پر پورنوگرافی کو سرچ کر کے اس زہر کو اپنے اندر اپنے جسم میں اس کو اتار رہے ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 30% تعداد عورتوں کی ہے جو کہ وقت کے ساتھ مسلسل بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس کی ویورشپ کے اندر سب سے زیادہ جو ٹاپ کے ممالک ہیں اس کے اندر مسلم ممالک مثلا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، لیبیا، عراق، اردن، فلسطین اور سیریا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ پورنوگرافی کے مرکز ملک امریکہ کے اندر اس کی تعداد سب سے کم ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو قوم اس زہر کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے والی ہے یعنی اسرائیل، وہاں پر اس پورنوگرافک میٹیریل کو دیکھے جانے کی تعداد 0 یعنی 0 ہے۔ جی ہاں، 0۔ لیکن دنیا کو ایک ایسی اخلاق سے گری ہوئی سوسائٹی کے اندر بدل دیا ہے جس کے اندر وہ اپنے مذہب اور اخلاقی تعلیمات کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات کے غلام بن کر خود کو یا اپنے دین اور دنیا دونوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیں، جو اس وقت کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کا ایمان کمزور ہوگا تبھی آپ آسانی سے اس ایک آنکھ والے جھوٹے مسیح پر یقین کر لیں گے جسے دجال کہتے ہیں۔ یہ تصویر دکھاتی ہے کہ کن ممالک کے اندر سبلنگز کے درمیان جنسی تعلقات کو لیگل کر دیا گیا ہے، اور سیم جینڈر کے قوانین کے اندر ترمیم کر کے ہم جنس پرستی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے صحیح معنوں کے اندر کسی مذہب اور تعلیم کی پرواہ کیے بغیر ایک جانور کے اندر بدل جائے جسے اپنے آس پاس یا اپنے وجود کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ یقیناً یہ پورنوگرافک میٹیریل دیکھنے کے بعد اچانک سے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ بس اب بہت ہو گیا، اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ ایسے اکیلے شخص نہیں ہیں، کیونکہ میجورٹی کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے اس لت کو ہر صورت روکنا ہے۔ اس کے بعد اس کے نقصان کو ذہن میں لا کر یہ سوچیں کہ میں اپنا پیسہ اور وقت دونوں برباد کر کے اپنی صحت اور اپنا ایمان دونوں کو تباہ کر رہا ہوں۔ جب بھی خود کو کمزور محسوس کریں تو اپنی طاقت اور اپنی کنسنٹریشن کو یاد کریں جو اس سے پہلے آپ کے اندر موجود تھی۔ اللہ سے اس کی مدد نماز اور عبادت کی صورت میں طلب کریں، کیونکہ نماز ہر طرح کی برائیوں سے روکتی ہے، اور جب تک آپ پاک صاف رہیں گے آپ کے دل میں برائی کرنے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ کوشش کریں کہ روزے رکھیں یا کم سے کم ہر وقت باوضو رہیں، پھر سوچیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ مجھے اس لیول تک لے کر آئی۔ یہ بنیادی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مثلا تنہائی، پرائیویسی، غیر شادی شدہ ہونا، ڈپریشن یا کوئی اور وجہ۔ اس بنیادی وجہ کا پتہ چلنے کے بعد اس کو ہر صورت ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس موبائل فون، لیپ ٹاپ یا کسی بھی جگہ پر اس طرح کا کوئی فحش مواد اگر موجود ہے تو اس کو ابھی سے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دیں۔ تنہائی کی بجائے گیدرنگ کے اندر رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ تنہائی کے اندر شیطان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی بھی طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے۔ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دوسرے آلات جس پر آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں انہیں صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ لسٹ کا یہ لیول ایک مخصوص وقت تک تقریباً 30 منٹس تک ہوتا ہے اور اس کے بعد مسلسل کم ہونے لگتا ہے، لہٰذا اگلی بار جب بھی آپ اس نشے کو محسوس کرنے لگیں تو آپ یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ یہ صرف 30 منٹ تک ہے، اس کے بعد یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ کر یہ مواد دیکھتے ہیں کہ میں تو بہت سٹرونگ ہوں، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، تو یہ اس عادت کے اندر پڑنے کی ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ ہو سکتی ہے۔
اور جب بھی آپ یہ سب کچھ بولنے لگیں تو اس ویڈیو کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور اسے ایک بار پھر سے دیکھ لیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو اس لت کے اندر گرفتار ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی کسی کی ہدایت کی وجہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ میری ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔